السلام علیکم دوستو، بلوچ لینڈز میں عبدالوہاب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم کندکوٹ سندھ کے ایک خوبصورت مقام RD219 کی سیر کرنے آئے ہیں۔ یہ خوبصورت مقام کندکوٹ شہر سے 12 اور غوث پور شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ہے اساں جو دوست سیف اللہ ملک گڈ سنت خوش محترم برادران دوست نے یہ ہے اساں جو دوست اشفاق احمد چاچا عرف چولیانی۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہرو پر موجود RD کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ RD کیوں بنائی جاتی ہے۔ RD مطلب ریڈیوسڈ ڈسٹنس، یعنی کم سے کم فاصلہ ہے۔ ایریگیشن سروے میں RD نہر کے نکلنے والی جگہ سے ایک مخصوص جگہ تک کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں، جبکہ ایک RD میں 1000 فیٹ ہوتے ہیں اور 5 RD ملا کر 1 میل بنتا ہے، یعنی کہ RD219 اور گڈو بیراج کے درمیان کا فاصلہ 2,19,000 فیٹ یا پھر 43.8 میل ہے۔ ایریگیشن سسٹم پر معلومات فراہم کرنے کے لیے میں اپنے محترم جناب مظہر حسین بجارانی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ RD219 کو جو بات باقی RD سے منفرد بناتی ہے وہ ہے اس مقام پر 5 پلوں کا ایک ساتھ ہونا۔ دریائے سندھ سے نکلنے والی تمام نہروں پر ایسی کوئی RD نہیں جہاں پر 5 پلیں ایک ساتھ ہوں۔ پہلی پل جو کہ مین روڈ پر ہے، جو کچے اور پکے کے لوگوں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہے، جبکہ دوسری بڑی پل فیڈر یا نہر کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ تیسری پل موجودہ انڑ واہ کی ہے۔ چوتھی پل تنگوانی شاخ کا سر، یعنی یہاں سے تنگوانی شاخ نکلتا ہے، جبکہ 5ویں پل پرانے انڑ واہ کا حصہ ہے جو کہ اب نہر کے بند کا حصہ بن چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1880 سے تک انڑ واہ بیگاری سندھ فیڈر بننے سے پہلے دریائے سندھ سے ڈائریکٹ نکلتا تھا، جس میں 12 مہینے پانی کی فروانی ہوتی تھی۔ بیگاری سندھ فیڈر کے دروازوں سے شہر کی طرح دھاڑے مار کر نکلتا ہوا پانی، پرندوں کی چہچہاٹ اور سرسبز اور شاداب مناظر، گاؤں کا ماحول اور بہت کچھ سب ایک ہی مقام پر ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ RD219 کے مقام پر ایک بہت بڑا املی کا درخت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک گاؤں کے طرز پر بنا ہوا ڈھابا بھی، جس کی دودھ پتی کا ذائقہ آپ کو تا حیات یاد رہے گا۔ اگر آپ قدرت کے رنگ و بو کو سینے سے لگانے اور گاؤں کی سادہ زندگی کے عکس کو اپنی خوبصورت یادوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو RD219 پر اپنے کسی مقامی دوست کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ اور ابھی ہم RD219 کو خیر آباد کہہ کر ٹوڑی بنگلو کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بنگلو سن 1911 میں 3400 روپے کی لاگت سے تعمیر ہوا۔ یہ بنگلہ دریائے سندھ سے کوئی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کندکوٹ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور موجود مغربی اور مشرقی فن تعمیر کی مثال۔ اس بنگلو بنانے کا مقصد دریائے سندھ کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنا تھی، کیونکہ غوث پور لوپ دریائے سندھ کے حساس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر آ کر دریا کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے، جس سے دریا پر بنے بند کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریا گولائی کی صورت میں آ کر اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ ایریگیشن حکام کے دفاتر اور رہائش پر مشتمل یہ 2 منزلہ بنگلہ اپنے وقت کی ایک شاندار عمارت ہے۔ اس بنگلے میں تمام تر جدید سہولیات موجود تھی، مگر 2010 میں آنے والے سیلاب بنگلے کی تاریخی حیثیت کو بھی بہا کر لے گیا۔ عمارت کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان، جبکہ حبس کے موسم میں ہوا حاصل کرنے کے لیے چھت پر لوہے کے فریم لگے ہوئے ہیں۔ ان لوہے کے فریم میں لکڑی پر چادر ڈال کر رسی کی مدد سے حرکت دی جاتی تھی، جس سے ہوا ملتی تھی۔ رات کو انگریز افسر اس کے نیچے آرام کیا کرتے تھے۔ بنگلے کی دوسری منزل پر باتھ ٹب آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے، جبکہ باہر بنا ہوا سوئمنگ پول اور بنگلے کے صحن میں زمین پر دریائے سندھ کا نقشہ سیلاب کے نتیجے میں مٹی میں دفن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بنگلے میں قدیم کتابیں بھی موجود تھیں۔ ان کتابوں میں سکھر سے پنجرت تک دریا کی سروے رپورٹ بھی شامل تھی۔ یہ ہے اشفاق احمد چاچڑ بھائی، یہ سعید بھائی اور یہ ڈاکٹر عبدالواجد بلوچ صاحب، یہ میرے ساتھ آئے ہوئے سعید احمد کمرانی۔ یہ ہمارے دوست، ہمارے احباب ہمارے لیے لسی کا انتظام کر کے لائے ہوئے۔ یہ سیف اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری لسی کے لیے۔ یہ ٹوڑی بنگلو اور یہ ٹھنڈی لسی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔
یہ میر عبد الواجد خان بلوچ ہے. ٹوڑی بنگلوں کا ذکر کیا جائے اور جھامو بھائیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ جھامو بھائیوں اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. مقامی لوگوں کے مطابق جھامو بھائیوں کا قد تقریباً 13 فٹ تھا. ایک اندازے کے مطابق ان کی پیدائش تقریباً 1901 میں ہوئی. ان کے بارے میں بہت ساری روایات مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ جھامو بھائیوں ایک مرتبہ ٹوڑی بنگلو مزدوری کے سلسلے میں آیا تھا. جھامو بھائیوں کا دراز قد دیکھ کر انگریزوں نے بنگلے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ سے ایک کیل لگوائی جو کہ آج بھی موجود ہے. اس کیل کی وجہ سے جھامو بھائیوں آج بھی لوگوں کی سوچ کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ جگہ اس وقت زمین سے تقریباً 11 فٹ اوپر ہے. انگریزوں نے انہیں انگلینڈ لے جانے کے لیے بہت کوشش کی پر ان کے رشتہ داروں نے منع کر دیا جس کی وجہ سے جھامو بھائیوں عالمی شہرت حاصل نہ کر سکا. بالآخر جھامو بھائیوں سن 1944 میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور یوں دنیا کا طویل قد رکھنے والا انسان دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا. جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.